ہمارے درمیان میں علماء کرام تشریف فرما ہے، ہم ان کے بیانات سے ان کے تاثرات سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اس کڑی میں سب سے پہلے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی مشیت اللہ صاحب قاسمی صدر المدرسین جامعہ عربیہ سٹی اسٹیشن شہر سیتاپور، حضرت والا تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ وقال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ مَا طَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم حضرات مسامعین کرام اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے درمیان ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہنے کی توفیق نصیب فرمائی، ہم اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں ان 3 بچیوں کو، خنسا بنت عبدالباقی اور دوسری بچی حسنہ بنت انیس انصاری اور تیسری بچی انم وسیع بنت وسیع احمد انصاری۔ یہ سیتاپور کی بچیاں ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے سیرت پر جو مشق کی اور اس کے سوالات کا جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اسی طریقے سے اپنی زیر نگرانی لا کر ان کی ایسی ہم تربیت کریں کہ ہماری بچیاں ساری کی ساری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف بنے۔ کیا حقیقت ہے، سیرت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمارے آپ کے سامنے کھل کر اسی وقت آئی جب ہمارے گھر میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی، ہماری بچیاں قرآن پاک کے جاننے والی ہوگی۔ ہم اور آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں اور سوچیں تو دھیان لگائیں، غور کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر میدان کے اندر بچیاں کیا نظر آئیں گی، عورتیں نظر آئیں گی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے۔ آپ نے بخاری شریف کا نام سنا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے اور یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اور دوستوں نابینا بھی ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اماں کو فکر لاحق ہوئی کہ ایک بچہ ہے، وہ بھی یتیم بچہ ہے، کیا کریں گے؟ اماں روزانہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت میں کھڑی ہوتی ہے اور نماز پڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم طویل واقعہ نہ پیش کر کے مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روشنی کو واپس فرما دیا۔ دیکھیے تبدیلی آئی نہیں۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں اور ہماری بچیاں اپنی زندگی کے اندر تبدیل لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب بچیاں سنوریں گی تو معاشرہ سنورے گا۔ اور یہی نہیں، آپ آگے نظر ڈالیے،
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، ہمارے آپ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات پر آپ نظر ڈالیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی اور ان کو تعلیم میں آگے بڑھانے والی کون ہے؟ وہ بھی ایک خاتون امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نظر ڈالیے، جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، شرح بخاری شریف کی تشریح کی ہے انہوں نے، اور صاف انداز میں انہوں نے لکھا تاکہ کیا ہے لوگ سمجھے بخاری کی حقیقت کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو بخاری ہے اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری۔ تو امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں تک پہنچانے والی کون تھی؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر آپ اس کے پیچھے غور کریں گے اور آپ دھیان دیں گے تو وہ بھی ایک کیا خاتون نکلے گی، آپ کی بہن۔ کون ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے، ان کو حافظ بنانے والی ہے۔ حافظ آپ یہ سمجھتے ہیں صرف قرآن کے حافظ؟ حافظ کسے کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ محدثین کی اصطلاح میں حافظ اس کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیث مستند یاد ہو، یعنی اس کے استاد سے لے کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں سارے واسطوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ حدیث کو سنا دے، وہ کہا جاتا ہے حافظ، یعنی 1,00,000 حدیث کا حافظ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، 1,00,000 حدیثوں کا حافظ بنانے والا کون ہے؟ اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی بہن ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ دھیان دیجئے، آپ غور کیجئے، چاہے وہ امام شافعی ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہو، اور چاہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہو، اور چاہے وہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہو۔ حافظ ابن تیمیہ یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ آپ نے سوچا کہ باپ نہیں ہے تیمیہ، یہ آپ کی دادی جان ہے۔ کون ہے آپ کی؟ یہ دادی جان ہے۔ دادی جان نے ان کی تربیت کی، وہ حافظ ابن تیمیہ بنے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام اتنا روشن فرمایا کہ آج ان کا نام بڑے ادب اور احترام سے ان حضرات کا لیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہمارے گھر میں بچیاں سنورتی ہیں، عورتیں سنورتی ہیں، تو پورا معاشرہ سنورتا ہے، اور جہاں پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں معاشرہ کے بگڑنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ہلاکت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو 3 بچیاں پوزیشن لانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آج کامیابی فرمائی، اور انہیں کے توسط سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم سبھی حضرات اس کی طرف توجہ دیں اور اس پر کیا ہے ہم دھیان دیں۔ دیکھیے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ غور کیجئے، دھیان دیجئے آقا کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ کمزور ہونا یہ اچھائی نہیں ہے، کمزور ہونا یہ اچھائی کی علامت نہیں ہے۔ آپ ہر اعتبار سے طاقتور بنیے، آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے اس حدیث کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے آپ حضرات کے سامنے، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ طاقت خالی ایمان کے اندر نہیں، طاقت کیا ہے؟ علمی اعتبار سے ہونا چاہیے، طاقت عملی اعتبار سے ہونا چاہیے، طاقت ہمارے آپ کے اندر ہنر کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ طاقت الغرض کیا ہے؟ ہر اعتبار سے ہمارے آپ کے اندر ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں طاقتور مومن۔ ہر اعتبار سے ہم اور آپ طاقتور بنیں گے تو ایسی صورتحال میں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ جہاں جائیں گے کامیاب بنیں گے۔ جو قومیں کمزور ہوتی ہیں وہ قومیں برباد جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے کیا اپنی کمزوری کا اظہار کیا میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے بخارا اور سمرقند کی تاریخ پر نظر ڈالیے؟ بخارا پر جب چنگیزیوں نے حملہ کیا، بخارا پر جب چنگیزیوں نے حملہ کیا، حملہ کرنے کی وجہ کیا رہی؟ سب سے پہلے اولاً تو کیا ان کو علماء کرام سے بدگمان کیا گیا، عوام کو علماء سے کاٹا گیا۔ میرے بھائیوں دوستو، علماء عوام کے علماء سے جڑنے کے لیے تیار نہیں، دور رہنے کے لیے تیار۔ آخرکار کیا ایک وقت ایسا آیا، چنگیز خان اپنی قیادت میں اپنی
فوج لا کر اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے بخارا پر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آخرکار اس کو پہلی بار میں کامیابی نہیں ملتی، اس نے پیغام بھیجا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کو امان دیں گے، اس کو ہم اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ آخرکار کیا، اس میں جب رائے اور مشورہ آپس میں ہوا تو دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا ہم کیا چنگیز خان کے ساتھ، ایک گروہ نے کہا ہم نہیں اس کا ساتھ دیں گے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں، غور کیجئے، دھیان دیجئے، ایسے موقع پر ایک گروہ ساتھ دیتا ہے اور چنگیز خان کے ساتھ مل کر دوسرے گروہ سے لڑتا ہے، دوسرے گروہ سے لڑتا ہے۔ اس کے بعد میں چنگیز خان پھر اعلان کرتا ہے ایک گروہ رہ گیا ہے، اگر اس کو بھی کہا تم پکڑ لو، اس کو بھی تم پکڑ لو اور اپنے ہاتھ میں لے لو، تو کیا ہم تم کو اس کا حکمراں بنا دیں گے، ہم تم کو اس کا حاکم بنا دیں گے۔ آخرکار وہ دونوں گروہ آپس میں تصادم سے لڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا آپس میں کیا قتل و قتال ہوتا ہے، ناکام ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ناکام ہونے کے بعد میں چنگیز خان اپنی فوج کو حکم دیتا ہے ایسے موقع پر، جتنے یہ دونوں گروہ، ایک نے کیا ہمارا ساتھ دیا اور دوسرے نے کیا ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، اور پھر کیا ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو جو مخالف تھا پہلے گروہ کے، اس نے اس کو قتل کیا ہے، اس کو مارا ہے۔ جب یہ اپنے نہیں ہو سکے ہیں تو دوسرے کیا ہو، ہمارے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اجنبی ایک آدمی ہیں، ہمارے کیا بن سکتے ہیں؟ بھائیوں اور دوستو، یہ کیا چیز تھی؟ جب ایسی صورتحال میں ہمارے آپ کے اندر سے تعلیم قرآن نکلتی ہے اور دینی سمجھ اس سے مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تب یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، ہر حال میں چاہے جہاں جاؤ تمہارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور تم ہرگز کیا نہ مرو مگر مسلمان ہو کر مرو۔ دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو کر جاؤ، یہ تمہارا مزاج ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بتلا رہا تھا، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور ایمان والا کمزور مسلمان سے بہتر ہے، اسے طاقتور بنیے، تعلیمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، اور ہنر مندی کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے طاقتور بنیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب رہیں گے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ قابل مبارکباد عزیزم حافظ محمد طیب سلمہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فضیلت اسماء الحسنى۔ جناب محمد رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء نام ہوتے ہیں، بابرکت نام ہیں، ان ناموں کی فضیلت کے سلسلے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، آج اس کتاب کا بھی اجرا ہے۔ دراصل یہ آئی چیز کہاں سے ہمیں اور آپ کو دھیان اس پر دینا چاہیے، میں مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، تو بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دیکھا ایک دیوار اسی بستی کے اندر گری جا رہی ہے، بس کیا گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو اس نتیجہ کو سمجھتے ہوئے اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر، یہ بستی والے ایسے بے روپے ہیں، انہوں نے آپ کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اور بغیر کسی عوض کے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ کہا کہ اے موسیٰ، آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، اس علم کی روشنی میں ہم آپ سے بتلا رہے ہیں کہ اس دیوار کو میں نے اس لیے سیدھا کیا، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور یتیم بچوں کا جو باپ تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک آدمی تھا، اس نیکی کے طفیل میں آج میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے عرض کرنے کا مقصد ہے، کہنے کا مقصد ہے، آپ سمجھئے کیا جو اللہ نے قرآن میں ابوہما فرمایا ہے، ان کا باپ نیک تھا، باپ نہیں، 7 پشتوں میں اس کا لکڑ دادا آپ چلے جائیے، دادا پردادا لکڑ دادا اس پر چلے، 7ویں پشت میں اس کے دادا نے نیکی کی تھی، آج ان کو نیکی اولاد کے کام آ رہی ہے۔ اگر ہم اور آپ یہاں دنیا سے نیک کام کر کے جائیں
تو ہماری اولاد کو اور اولاد کے ساتھ ساتھ ہماری جو پشتیں چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ان تک یہ کامیابی ملتی رہے گی۔ آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، اس میں تعلیم یافتہ بھی ہیں، قرآن کی عالمہ بھی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں جو ہم نے اس آیت کے اندر پیغام دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، روحانی بیٹیاں ساری جو امت میں ہیں، ساری روحانی بیٹیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے آپ کے سبھی کے مرد عورت سبھی کے باپ، روحانی باپ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ فرما رہا اس آیت کے اندر؟ اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آپ حضرات کی نظر جب کیا نکلا کرے تو حجاب لگا کر چلے، لہذا ہم نے حجاب والی آیت پیش کی آپ حضرات کے سامنے۔ جن حضرات کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ان تمام خواتین کو چاہیے کہ اپنے چہروں کو چھپاتے ہوئے صرف اپنی آنکھ کھول سکتی ہیں دیکھنے کی نظر سے کہ بھائی کوئی چیز سامنے کیا ہے ہمارے، اتنا کیا کر سکتی ہے، اس لیے اس پر عمل کیجیے جو اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرما رہا وقال اللہ غفور الرحیم، یہ قریب ہے کہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، پریشانی نہیں دے سکتا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر اس سے معافی مانگو گی تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم نے جو پیغام دیا ہے فضیلت اسماء الحسنی کتاب کا، یہ اسی کے دین حفیظ اللہ بھائی جو کیا ہے مدارس اسلامیہ کی خدمت کرنے والے اور بالخصوص جامعہ عربیہ میں تن و دن سے کیا ہے مستقل لگے رہتے تھے، آج یہ اس کا ثمرہ ہے کہ ان کا پوتا آپ کے سامنے ایسی کتاب لکھ کر پیشکش کرے گا بھی کہ جس کتاب کو لکھنے والا ان کا پوتا ہے، اور جس ذات کے نام ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ناموں سے کیا شروعات کی ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو ترقی یافتہ بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔